بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور روز بروز ہم بات کرتے ہیں اور لوگ سنتے بھی ہیں، اور الحمدللہ جتنا ہوتا ہے دین کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ مختلف رائے بھی اس کے بارے میں دیتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے حق کی بات کرتے رہنا، حق کی طرف بلاتے رہنا اور حق کی تلقین کرتے رہنا، اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی اور لوگوں کو بھی اس بات پہ لے کے آنا۔ سب سے زیادہ غور طلب بات یہ ہے، میرا اور آپ کا، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ایک تو امت کے ناطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے میرا سب سے پہلا یہ رشتہ ہے، اور دوسرا جو رشتہ ہے وہ روح کا ہے۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ کا حکم ہے۔ جس دن اللہ نہ کرے ہر انسان نے جانا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی حالت میں جائے کہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہو اور وہ ہم سے دور ہو جائے، پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ نیکوکار کے لیے بھی کوئی اور دستور ہے، ان کا بھی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جو جیسی بھی زندگی گزار رہا ہے، ساروں کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ اللہ جو چاہے سب کو بخش دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ سب کو پکڑ لے، کوئی اللہ سے پکڑ کے لیے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن ہمارے اندر جو روح، جو اللہ کا حکم ہے، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ کا حکم ہے؟ اس کی مثال آپ ایسے لیں، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو گھر میں ہم نے کئی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر صوفے بھی ہیں، بستر بھی ہے، کرسیاں بھی ہیں، کمبل بھی ہے، بیڈ شیٹیں بھی ہیں، الماریاں بھی ہیں، چادریں بھی ہیں، پھر مسالہ جات بھی ہے، مسالہ جات کے جو جن ٹکڑوں میں ہم رکھتے ہیں، پھر مشین، جوسر مشینیں بھی ہیں، کپڑے دھونے والی مشین، کئی چیزیں ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ جو بندہ ہم سے فوت ہو گیا ہے، ہمارا کوئی عزیز و قریب انتقال کر گیا ہے، تو اس کو بھی گھر میں کوئی جگہ دے دی جائے، اس کو بھی سائڈ پہ کہیں رکھ لیا جائے۔ نہیں رکھا جاتا، پوری دنیا میں کہیں نہیں رکھا جاتا۔ ایک دو مذہب ہے جہاں پہ رکھا جاتا ہے، لیکن وہ گھروں میں وہ بھی نہیں رکھتے، وہ بھی گھروں کے سائڈ پہ کوئی چیز بنائی ہوتی ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے بات کرنے کا؟ کہ روح اللہ کا ایک ایسا حکم ہے، جب یہ نکل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ نہیں رہا، یہ میت پڑی ہے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ ابھی تک تو یہ اس گھر کا مالک تھا، ابھی تک تو لوگ اس کی بات سن رہے تھے، ابھی تک تو یہ بڑا عزت والا تھا، ابھی تک تو یہ بڑا بلند مرتبے والا تھا، لوگوں کے درمیان میں صلح گوئی کا پیغام دیتا تھا، یا لوگوں کے درمیان میں یہ انتشار بازی کرتا تھا، یا لوگوں کی کینہ بغض حسد کرتا تھا، لوگ اس کی ضمانتیں لیتے تھے۔ تو اب کیا ہوا بھائی؟ اب یہ میت کیسی ہو گیا؟ بھائی اللہ کا حکم آ گیا۔ اور روح، میرا مقصد ہے، ایسی چیز ہے ہر انسان اور عورت کے اندر کہ جب یہ نکل جاتی ہے، یہ پرواز کر جاتی ہے، تو وہ انسان اپنی شناخت کھو دیتا ہے، وہ مردوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو میت کہا جاتا ہے۔ کل تک کے جو بادشاہ تھے، جو فقیر تھے، آج تک وہ قبروں کے مہمان گزرے۔ یہی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بنا تنہائی میں صرف یہی سوچے نا کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے، تو صاف پتہ لگتا ہے کہ روح جو اللہ کا حکم ہے، امر اللہ جس کو کہا گیا ہے، کہ روح کیا ہے؟ روح اللہ کا حکم ہے۔ آج کائنات کی جتنے بھی رشتے ناتے انسان کے جانوروں کے ساتھ بھی ہے نا، انسانیت ہونے کے ناطے، وہ صرف روح تک محدود ہے۔ اور جب روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ رب العزت کے پاس چلے جاتی ہے، پھر اس میت کو دفنایا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر ہے، اور ہندو مذہب میں اس کو جلایا جاتا ہے، اور دیگر مذاہب میں اس طرح اس کو رکھا جاتا ہے، لیکن گھروں میں کوئی بھی جگہ نہیں دیتا۔ کائنات میں سب سے بڑا رشتہ انسان کے ساتھ روح کا ہے۔ روح گئی، سارے رشتے ناطے ختم ہو گئے، سارے کاروبار نظام ختم ہو گئے، آگے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے، اس روح کے لیے، اس روح کو کائنات میں سب سے بڑا رشتہ انسان کے ساتھ روح کا ہے۔ روح گئی، سارے رشتے ناطے ختم ہو گئے، سارے کاروبار نظام ختم ہو گئے،
آگے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے، اس روح کے لیے، اس روح کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا جو اللہ کا حکم ہے؟ کیا اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ روح واقعی اللہ کا حکم ہے، تو پھر اس روح کے اوپر اللہ کا حکم امپلیمنٹ کیوں نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، انسان فوت ہو گیا، اب وہ میت ہے اور اس کا اعلان ہوتا ہے کہ میت کی تدفین اتنے بجے کی جائے گی، تو سب دوست احباب شرکت فرما کے ثواب درائن حاصل کریں۔ ہم یہ مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے، اس حکم سے پہلے یا اس وہ اعلان سے پہلے جو زندگی تھی، وہ کیوں نہ اللہ کو دی گئی؟ وہ کیوں نہ نماز کے لیے، کیوں نہیں اچھے اخلاق کے لیے، کیوں نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لیے کیا گیا؟ جب اسے پتا تھا کہ میرے اندر کی زندگی جو ہے یہ روح اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، یہ نکل گئی، تو جس اولاد سے یا جس ماں باپ سے یا جن بہن بھائیوں سے میں پیار کرتا ہوں، انہوں نے ہی مجھے تدفین کے لیے بھیجنا ہے، انہوں نے دفنانا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کے رشتوں میں کئی ایسے رشتے ہیں جو آپ کو بہت عزیز ہیں، انہی عزیزوں نے آپ کو نلا دلا کے آپ کو تدفین کے لیے لے کے جانا ہے۔ جب یہ معاملہ ہونا ہے اور یہ سچا ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ کا حکم کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہم دین پہ چلتے؟ کیوں ہم حد تلفی کر رہے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کی کینہ بغض حسد کرتے ہیں؟ کیوں اس اللہ کے حکم کے اوپر اپنی مرضی کرتے ہیں؟ میری بات آج جو میرا مقصد ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے۔ جب میرے اندر روح اللہ کا حکم ہے، میں مانتا ہوں میرے اندر اللہ کا حکم ہے، تو میری زندگی اللہ کے حکم مطابق کیوں نہیں چل رہی؟ پھر اس کا مطلب ہے میرے ماننے میں فرق ہے، میرے عمل کرنے میں فرق ہے۔ اسی چیز کا پوچھا جانا ہے، اسی کے اندر کا بڑا سوال ہے، تین کے تین۔ تو میرے پیارے، اپنی زندگی کو بدلنا، اپنی زندگی کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنانا، کیونکہ میرے اندر میرا جسم اپنا نہیں ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور یہ حکم جب نکل جائے گا، کوئی میرا بہن بھائی نہیں رہے گا، کوئی میرا ماں باپ نہیں رہے گا، کوئی میرے دنیا کے تقاضے رشتہ دار دوست نہیں رہے گا۔ صرف یہاں تک تھا میرا سفر کہ جب تک اللہ کا حکم میرے اندر قائم دام رہا، روح کی شکل میں میرے رشتے ناطے قائم رہے۔ جب وہ نکلا تو سارے لوگ مجھے دفنانے کے لیے چل پڑے۔ جب ایسی بات ہے، یہ سچ ہے، پھر اللہ رب العزت پہ کیوں نہیں زندگی کو، کیوں نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری زندگی کو اپنایا جاتا؟ کیا یہ مذاق ہے زندگی؟ کیا ہے ہنسی کھیل ہے؟ کیا اسی طرح راتوں کو جاگ کر، کیا اسی طرح دنوں میں اللہ کی نافرمانی کر کر اور راتوں کو نافرمانی کی حالت میں سونا یہ زندگی ہے؟ نہیں میرے پیارے، زندگی اگر اللہ کا حکم ہے، اب مانتے بھی ہم، یہ نہیں کہ کوئی مسلمان یہ کہتا نہیں جی روح نکل جائے تو ہم جی اپنی مرضی سے پھر بھی رشتہ دار ہیں۔ نہیں بھائی، روح نکلنے کے بعد ہمیں میت کہا جاتا ہے جی، نماز جنازہ کا اللہ رب العزت پہ کیوں نہیں زندگی کو، کیوں نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری زندگی کو اپنایا جاتا؟ کیا یہ مذاق ہے زندگی؟ کیا ہے ہنسی کھیل ہے؟ کیا اسی طرح راتوں کو جاگ کر، کیا اسی طرح دنوں میں اللہ کی نافرمانی کر کر اور راتوں کو نافرمانی کی حالت میں سونا یہ زندگی ہے؟ نہیں میرے پیارے، زندگی اگر اللہ کا حکم ہے، اب مانتے بھی ہم، یہ نہیں کہ کوئی مسلمان یہ کہتا نہیں جی روح نکل جائے تو ہم جی اپنی مرضی سے پھر بھی رشتہ دار ہیں۔ نہیں بھائی، روح نکلنے کے بعد ہمیں میت کہا جاتا ہے جی، نماز جنازہ کا اعلان کیا جائے گا، انتقال فرما گیا فلانا ابن فلانا، انتقال فرما گیا۔ بھائی اس دنیا سے نکل کر اگلی دنیا کو منتقل ہونے کو انتقال کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ حقیقت ہے تو پھر کیوں اپنی زندگی کو ہم برباد کر رہے ہیں؟ کیوں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں اپنا رہے؟ ہمارے پاس الحمدللہ ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، قرآن پاک موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی کی آسانیوں کے لیے دو نمبر طریقوں کے راستے اختیار کرتے ہیں، والدین اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز خواہشات پوری کرتے ہیں، اور ایک خوبصورت مکان اور ایک خوبصورت پرکشش کاروبار کے لیے ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں
جہاں تک پکڑ کے علاوہ اللہ کی چھوٹ نہیں ہوتی. اگر اس حالت میں مر جائے تو میں تو یہ کہوں گا اللہ نہ کرے ایمان بھی سلب کیا جا سکتا. لیکن ہم زندگی گزارتے ہیں ہمارے اداروں میں، ہمارے ملک میں، ہماری چیزوں میں، ہمارے کاروبار میں، سب طرف دیکھیں بے یقینی کی فضا چل رہی ہے. ہمارا تاجر بد دیانت ہے، ہمارے مال رکھنے والے امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں. آپ جہاں مرضی چلے جائیں ملک پاکستان کے اندر، کب ٹھیک ہوں گے؟ جب روح اللہ کا حکم ہے تو اس کے اندر اللہ کا حکم کیوں نہیں ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ہر جانے والا جنازہ پیچھے آنے والے کو اور اٹھانے والے کو یہ بتا رہا ہوتا ہے، جو جنازہ اٹھاتا ہے اس کو اور جو جنازے کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، تمہاری طرح میں ہی کاروبار کرتا تھا، تمہاری طرح ہی بولتا تھا، تمہاری طرح میرے بھی چاہنے والے تھے، لیکن آج دیکھ لے میں اکیلا جا رہا ہوں، میں بول بھی نہیں سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا، سن سب رہا ہوں، دیکھ سب رہا ہوں، لیکن آج اللہ کا حکم غالب ہے، آج کچھ نہیں کر سکتا. آج قبر کی دیواروں میں، قبر کی منومن مٹی کے اندر مجھے دفنا کے انہوں نے چھوڑ آنا ہے، اور میرے بعد تم نے بھی میرے ساتھ آنا. جانے والے کو یہ پتا ہو میری منزل کب تک ہے تو وہ تیاری نہ کر لیتا. اللہ نے اسی لیے سوالیہ نشان رکھا زندگی کے اندر، اسی لیے مؤذن کے کہنا کیا ہوا اور مؤذن کی آوازیں بار بار کان میں گونجتی رہی، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، و کامیابی کی طرف. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بات نہیں. حقوق اللہ بھی ہم لوگ غفلت کرتے ہیں. حقوق العباد میں تو بالکل ہی ہم رہتے، حالانکہ حقوق العباد میں جو حق ہے، حقوق ہے، لینے دینے کے معاملات ہیں، جداد کے معاملات. اسی لیے مؤذن کے کہنا کیا ہوا اور مؤذن کی آوازیں بار بار کان میں گونجتی رہی، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، و کامیابی کی طرف. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بات نہیں. حقوق اللہ بھی ہم لوگ غفلت کرتے ہیں. حقوق العباد میں تو بالکل ہی ہم رہتے، حالانکہ حقوق العباد میں جو حق ہے، حقوق ہے، لینے دینے کے معاملات ہیں، جداد کے معاملات ہیں، تقسیم ہے، کتنا کچھ ہے، اس میں بھی ہم کسی طرف لحاظ نہیں رکھتے. حقوق اللہ میں کوئی شک نہیں، نرمی ہے، لیکن حقوق العباد میں بھی پہلے حقوق اللہ ہی آتا ہے. لیکن حقوق العباد جو ہے یہ کسی صورت معاف نہیں ہے. میری زندگی میں جو اللہ کا حکم میرے اندر موجود ہے، کیا میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں؟ کیا میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں؟ کیا میری زندگی سے، میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں، میری زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کی شکل میں، میرے دماغ سے اللہ رب العزت کی ساری کبریائی جو میں دیکھتا ہوں اس کی شکل میں، اور کانوں سے، یہ چار رستوں سے، زبان سے اللہ کی کبریائی، آنکھوں سے رونا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سن کر، دماغ سے تحقیق کرنا ساری چیزوں کے، اور ان چیزوں کو تینوں کے رستے سے کانوں سے سننا، اور اس کا سارا چاروں چیزوں کا رستہ دل میں اترتا ہے. اگر یہ ساری چیزوں کا چاروں کا رستہ پاک صاف ہو کر دل میں اتر رہا ہے تو پھر اللہ کا حکم آپ کے اندر بہترین طریقے سے شامل ہے. آج ہماری زندگی غفلت میں اس درجے گزر چکی ہے کہ آج ہم اللہ رب العزت کی مان نہیں ہیں، اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اور جب مان بھی رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے حکم کو ویسا نہیں ماننے جیسے اللہ چاہتا. آج کے ساری بات کا مقصد صرف ایک ہے کہ میرا اور ساری دنیا کے انسانوں کا رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف اللہ کے حکم، روح اللہ، روح کی وجہ سے ہے. جب روح پرواز کر جاتی ہے پھر کسی کا ساتھ، کسی کا کوئی تعلق نہیں، پھر وہ اکیلا انسان جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے وہ میت ہوتا ہے سارے زندہ انسانوں کے لیے. تو پھر تعلق، رشتے، ناطے صرف زندہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہے، روح کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہے. جسم کی ویلیو زیرو ہے، تو جو روح ہے اندر کی، جیسے میں بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ روح ہونے کی وجہ سے ہے. اگر یہ روح نہیں ہوتی میں اس ٹائم گر گیا ہوتا، مجھے میت کہا جاتا. تو اگر میں اللہ کے حکم سے جی رہا ہوں، بول رہا ہوں، تو کیوں نہ میں اللہ کے حکم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق سارے کام کروں. اگر سونا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سوؤں، کاروبار کرنا تو جیسے میرے محبوب کے فرمایا ہے، شریعت میں ہے، ویسا کاروبار کرو.
اور قرآن پاک کی تلاوت کروں اور اللہ کو ماننے والی زندگی کو اپناؤں، کیونکہ میرا تعلق سارے انسانوں کے ساتھ، زندہ انسانوں کے ساتھ اس وقت تک ہے جب میں بھی زندہ ہوں، وہ بھی زندہ ہے۔ تو پھر میرے اندر میری مرضی نہیں چل سکتی، میرے اندر پھر اگر اللہ کا حکم ہے میں سمجھتا ہوں، اور جس دن وہ نکل جائے گا میری ویلیو زیرو ہے، تو پھر میری ویلیو بھی روح کی اور اس چیز کی اسی وقت ہے جب اللہ کا حکم میرے اندر ہے۔ تو آج کی بات کا مقصد صرف ایک ہے، جب میں اور آپ زندہ ہیں تو ہماری ویلیو ہے، تو پھر جس وجہ سے ویلیو ہے، جس نے ہمیں یہ ویلیو دی ہے، پھر اس کی ویلیو، اگر سونا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سو، کاروبار کرنا تو جیسے میرے محبوب کے فرمایا ہے، شریعت میں ہے، ویسا کاروبار کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو اور اللہ کو ماننے والی زندگی کو اپناؤ، کیونکہ میرا تعلق سارے انسانوں کے ساتھ، زندہ انسانوں کے ساتھ اس وقت تک ہے جب میں بھی زندہ ہوں، وہ بھی زندہ ہے۔ تو پھر میرے اندر میری مرضی نہیں چل سکتی، میرے اندر پھر اگر اللہ کا حکم ہے میں سمجھتا ہوں، اور جس دن وہ نکل جائے گا میری ویلیو زیرو ہے، تو پھر میری ویلیو بھی روح کی اور اس چیز کی اسی وقت ہے جب اللہ کا حکم میرے اندر ہے۔ تو آج کی بات کا مقصد صرف ایک ہے، جب میں اور آپ زندہ ہیں تو ہماری ویلیو ہے، تو پھر جس وجہ سے ویلیو ہے، جس نے ہمیں یہ ویلیو دی ہے، پھر اس کی ویلیو اور اس رب کی اپنے اندر اہمیت اور اللہ کے حکم کی فرما برداری لانا بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسے سانس لینا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو غفلت کی زندگی میں نہ رکھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم بخشے جائیں گے، ایسے بات نہیں ہوتی۔ اپنی آنکھوں سے آنسو گرانے پڑیں گے اللہ کو منانے کے لیے۔ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کٹن راہ ہے، یہ تو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے آسانیاں کی ہوئی ہیں۔ قبر کوئی منزل آسان ہے؟ میدان حشر کوئی میدان ہے؟ ادھر بھی من چاہی زندگی گزر گئی اور ادھر بھی اللہ نے بے غیر حساب جنت میں داخل کر دی، کیسے ہوگا یار؟ بیوقوف بنایا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو، دین کی شکل میں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اس کے اندر اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے اندر اگر اللہ کی حکم کی زندگی ہے تو یہ کامیاب ہے، اگر نہیں ہے تو یہ اپنے آپ کو دھوکے کی زندگی میں رکھا ہوا ہے۔ مسلمان ہی ہے جس کا مرتے وقت ایمان چھینا جائے گا اور وہ کفر کی حالت میں مرے گا، یہ اسی شکل میں ایمان کی حالت میں مرے گا جب اللہ کے دیے ہوئے اسی حکم کو اللہ کی مرضی کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق گزارے گا، پھر اللہ اسے کامیاب کریں گے۔ ورنہ یہ زندگی دھوکے میں گزار رہا ہے اور دھوکے میں ہی گزارتا رہے گا، اور اسی دھوکے میں کرتے کرتے شیطان کو مانتا ہوا مرے گا، کیونکہ ساری زندگی اس نے اللہ کے حکم تو سمجھا، لیکن اس حکم میں اللہ کے حکم کو مان کر زندگی گزارنا زندگی نہ سمجھا۔ اس لیے اپنی زندگی کی کچھ توجہ کرو، کچھ فکر کرو اور سمجھو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے نہیں پیدا کیا، ایسے آپ کے اندر اللہ نے حکم نہیں داخل کیا، اپنی ماننے کے لیے داخل کیا۔ اس لیے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ جو حکم میرے اور آپ کے اندر ہے روح کی شکل میں، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو ایسا گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ میرا اور